صباح الخیر، اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت اور العدد یعنی دا نمبر، ان دونوں کا آج ہم ریویژن کریں گے۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موصوف صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی 10 چیزیں سیم ہوتی ہیں، جو کہ لکھوایا گیا: زبر، زیر پیش، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث اور معرفہ نکرہ۔ معرفہ یعنی جس کو الف لام کے ذریعے الف لام لگا کر خاص بنایا گیا ہو، اور نکرہ جس پر تنوین ہو، جو عام نام ہو اس کو نکرہ کہتے ہیں، کامن ناؤن کو، اور پراپر ناؤن کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ جن 10 چیزوں میں سے 4 چیزیں ایک ساتھ ایک ہی سینٹنس میں پائی جاتی ہیں، کچھ مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ موصوف صفت کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اخیر سے کیا جاتا ہے، یہاں سے مثلا ھذا کتاب جدید، تو ٹرانسلیشن ہم جدید سے کریں گے، نیو بک، دس از اے نیو بک۔ تو آپ اس طرح کے جو بھی سینٹنسز ہوں گے آپ سمجھ جائیں کہ 2 لفظ جو کہ سیم ہوں اپنے اعراب کے اعتبار سے، مذکر و مؤنث کے اعتبار سے، واحد و تثنیہ کے اعتبار سے، گویا کہ وہ موصوف صفت کے سینٹنس ہیں۔ آپ کو ان کا ٹرانسلیشن اسی طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے عربی سینٹنس بنانے میں اردو سے عربی یا انگلش سے عربک بنانا ہو تو ترتیب کو ہم چینج کر دیں گے۔ جیسے کہ نیو بک، تو بک جو لاسٹ میں ہے وہ پہلے عربی میں آ جائے گا اور نیو بعد میں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی موصوف صفت سینٹنس کے شروع میں ہوتا ہے، کبھی لاسٹ میں ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں لاسٹ میں ہے، یہاں شروع میں ہے الولد المجتہد، دونوں پر الف لام ہے، یہاں بھی اسٹارٹنگ میں ہے، یہاں لاسٹ میں ہے، اور بقیہ سینٹنسز کے اخیر میں موصوف صفت پایا جا رہا ہے۔ تو ان کا ٹرانسلیشن اچھی طرح کرنا ہے۔ ذالک قلم قدیم، دیٹ از اے اولڈ پین۔ هذه فاکہۃ طازجۃ، تلک فاکہۃ لذیذۃ، یہاں هذه اور تلک مؤنث ہونے کے اعتبار سے یہاں اسماء اشارہ میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ مثلا فاکہۃ مؤنث ہے تو هذه استعمال کیا، فاکہۃ یہاں بھی ہے تو یہاں تلک کا لفظ لے کر آئے۔ اسی طرح دونوں مؤنث ہوں گے، فاکہۃ طازجۃ، فاکہۃ لذیذۃ۔ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے اور ایگزام کی تیاری کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان دونوں اسباق سے، ان دونوں چیپٹرز کے جو الفاظ معانی ہیں، ورڈ میننگ ہیں، وہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ انگلش سے عربک اور عربک سے انگلش، دونوں طرح الفاظ معانی یاد کرنا ہے۔ اسی طرح ٹرانسلیشن بھی انگلش سے عربک اور عربک سے انگلش کی تیاری کرنا ہے۔ اسی طرح آخری جو سبق ہے الدرس الثالث عشر، یہ دا نمبر، العدد کا نمبر ہے، اور جس کے لیے وہ نمبر لایا جاتا ہے اس کو معدود کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ 1 اور 2 کا جو عدد ہے وہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کو مؤنث لایا جاتا ہے۔ مثلا کتاب واحد، کتابان اثنان، کراسۃ واحدۃ، یعنی 1 نوٹ بک، 1 کاپی، اور کراستان اثنتان۔ لیکن 3 سے 10 تک کا جو عدد ہے یعنی جو نمبر ہے وہ معدود کے خلاف ہوتا ہے، یہ معدود کہلاتا ہے۔ نمبر کے بعد میں جو آتا ہے، جو سائڈ جو اس کے بعد جو لایا جاتا ہے جو ورڈ، اس کو ہم معدود کہتے ہیں، یعنی جس کے لیے یہ نمبر لایا جا رہا ہے۔ مثلا 3 بکس، تو بکس معدود ہوا، اور ثلاثہ عدد نمبر ہوا۔ تو 3 سے 10 تک کا جو عدد ہے، جو نمبر ہے، وہ معدود کے خلاف ہوگا۔ مثلا اگر معدود مذکر ہے تو نمبر مؤنث ہوگا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو نمبر مذکر ہوگا۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ کافی پریکٹس کے باوجود اس کی مشق ہوگی، اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے گا۔
سینٹنسز بنا کر آپ کو اس کی پریکٹس کرنا ہے۔ ایک مثال مؤنث کی، اربع کراسات، یہاں کراسات جو ہے مؤنث ہے تو نمبر اربع مذکر لے کر آئے۔ دوسری چیز جو اہم بات ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ جو معدود ہے 3 سے 10 تک کا وہ مذکر ہوگا، وہ جمع ہوگا اور اس کے نیچے زیر آئے گا۔ معدود 3 سے 10 تک کا، دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، جمع ہوگا اور اس کے نیچے زیر آئے گا۔ مثلا کتابن کی جمع کتب، ثلاثۃ کتابن نہیں کہیں گے بلکہ کتبن۔ اسی طرح کراستن نہیں کہیں گے بلکہ کراساتن، اربع کراساتن۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ 3 سے 10 تک کا جو معدود ہے وہ جمع ہوگا اور اس کے نیچے زیر آئے گا۔ امید کرتا ہوں اس چیپٹر میں بھی جو بھی الفاظ معانی ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے، اور اچھی طرح محنت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر نمبرات حاصل کریں آنے والے ایگزام میں، اور جو بھی ڈاؤٹ یا کنفیوژن ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ الآن مع السلامة إلى اللقاء۔